مجھے یاد ہے 2018 19 اور 20 میں یو ور ویری ووکل اباؤٹ یور پولیٹیکل ایشوز اوپینینس. اس پہ بڑی سسٹمیٹک ایک ابیوز بھی آتی تھی, آپ کے کلپ شیئر کر کے لوگ ریڈیکیول کرتے تھے. ہاؤ ڈڈ یو ٹیک آل آف دیٹ؟ I'll be honest, it wasn't easy in the beginning. It did affect me, especially my family, my daughter. انہوں نے کہا کہ آپ یہ چھوڑ ہی دیں. I mean, they were pretty upset with me کہ ماما آپ یہ کیوں کر رہی ہیں, آپ کیوں کر رہی ہیں, you're not a politician. So it took me a while to convince them as well and get used to it. It wasn't easy at all. آپ نے ریگریٹ کیا اس بات کو کہ میں بولوں ہی نہ اس سے, وہ بہتر ہے, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میں نے سچ ریگریٹ نہیں کیا کیونکہ میں اپنے تئیں اپنے خیال سے تو سچ ہی بول رہی تھی جتنی مجھے نالج تھی, اور سچ بولنے پہ کیا ریگریٹ ہے. لیکن وہ دعا جو بات کر رہی ہیں کہ اکثر یہ اتنی زیادہ اوور ویلمنگ ہو جاتی ہے کہ انسان سائیڈ لائن ہو جاتا ہے. اٹ واز ایٹ ٹائمس, لیکن میرا مسئلہ ہے, ایک تو میرے سے چپ نہیں رہا جاتا اور دوسرا مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. اچھا, تو جب بولنا ہی ہے, اور اب میں کیا کروں, میں مشہور ہوں تو میرا اس میں کیا قصور ہے. ٹویٹر پہ تو سبھی لکھتے ہیں نا, تو آپ سمجھے کام عورت بیٹھ کے اپنے گھر سے ٹویٹر پہ اپنے خیالات ہی لکھ رہی تھی. اب وہ مشہور ہے تو مشہور ہو گئی. تو آپ کی انڈسٹری میں جو لوگ ہیں وہاں پر بالکل ایک کاؤنٹر ٹرینڈ دکھائی دیتا ہے کہ وہ بڑا آسانی سے اس پاپولزم کا شکار وہی والی بات ہے, اس پاپولزم کا اس لیے شکار ہیں کیونکہ ایک تو نئے بچے ہیں, اسی زمانے میں پیدا ہوئے 22-23 سال پہلے جب یہ اپنے عروج پہ پروپیگنڈا جا رہا تھا, اور ساری زندگی آپ نے یہی سنا ہے نا کہ پولیٹیشنز برے ہیں برے ہیں برے ہیں. مطلب آپ ڈراموں میں دیکھ لیں, آپ کہانیوں میں دیکھ لیں, آپ فلموں میں دیکھ لیں, ریپ بھی وہی کر رہے ہیں, فلاں بھی وہی کر رہے ہیں, کبھی کرپشن کر رہے ہیں. اور اسی کو ایک عمران خان جیسا اتنا ہیوج سٹار آ کے اگین اتنی کنوکشن سے بولے گا تو یقین تو آ ہی جائے گا. لیکن عفت پہلی بار تو نہیں ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں 90s میں میاں صاحب کا یہ یار, تب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا نا, وہ بات تھوڑی ہی دیر رہتی تھی, تھوڑے ہی لوگوں تک پہنچتی تھی. یہ جو اتنا میسو, وی آر اڈیپٹنگ ٹو نیو ورلڈ آف سوشل میڈیا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ایک لال ٹین میں بھی بیٹھ کے ایک نکڑ میں بھی کوئی بھی عفت کو, ماہرہ کو, مزمل کو, ان کو, تیمور کو جو دل کرتا ہے کہہ سکتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا, کم از کم کہتے تھے, ہمیں تو نہیں پتا تھا نا, میں ساڑھے منہ تے آ کے تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اب ویزیبل ہو گیا, اب ویزیبل ہو گیا. سو یہ ہمیں اڈیپٹ کرنے میں ابھی بہت سینچریز لگیں گی. ٹھیک ہے ملک صاحب, ایک چھوٹی سی بات, یہ جو آپ چیلنجز فیمیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ اس سے ایگری کریں گی, خاص طور پر یہ جو آپ اینکر ہیں, آپ بالکل صحیح ڈریس اپ ہو کر بیٹھی ہیں, پھر بھی آپ کو سر سے پاؤں تک ڈسکس کیا جاتا ہے, اور آپ اچھا یہ دیکھیں جی, اگر کہیں آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے, رمضان کے شو میں کوئی اچھی اسلامی بات کر دی ہے, تو جی آپ نے دوپٹہ ہی نہیں کیا ہوا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی بات یہ ہوتی ہے کہ عورت کے ہمیشہ کیریکٹر پہ بات کرتے ہیں. اب مردوں کو کیا کہیں گے زیادہ سے زیادہ کہ تو کرپٹ ہے, تجھے لفافہ ملتا ہے, ہمیں جو کہتے ہیں آپ امیجن, وہ آپ کا میاں بھی پڑھ رہا ہے, آپ کے برادر ان لا بھی پڑھ رہے ہیں. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ نے کافی عرصہ میڈیا کو مینیج بھی کیا ہے, بہت سی آرگنائزیشنز رن کی ہیں. جو کانٹینٹ ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے وہ کمپیٹیٹیو ہے, جس وجہ سے سوشل میڈیا اتنا آگے چلا گیا کہ ٹی وی نے اپنا کوالٹی آف کانٹینٹ کو بہتر ہی نہیں کیا, ایجوکیشنل مٹیریل نہیں ہے اس کے اندر, بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے, سائنس کے لیے کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ فلاز جو ہے آپ کو نظر آئیں گے کہ ہم نے کنٹینٹ پہ کیا کیا کرنا چاہیے. جیسے سپورٹس کی میں نے بات کی کہ ہم کرکٹ کے علاوہ باقی چیزوں کو لا سکتے تھے, کیونکہ شو میں بیٹھ کے لڑائی ہو رہی ہے, ہم ریل ایشوز کے اوپر بات کر سکتے تھے, انویسٹیگیٹو جرنلزم ہو سکتی تھی, جس میں ہم نے لیک کیا ہے. لیکن اگین میں اس میں آپ کو کہوں گا ہوا کیا, یہ پچھلے 15 سال کی جو سیاست ہے, اس نے آپ کو ایک ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دی جہاں آپ کے لیے ڈیسیژن کرنا بڑا مشکل ہے. آج دیکھیں نا اب کیا ہوتا ہے, میں شام کا شو کرنا چاہتا ہوں کہ جی آج اکانومی پہ ڈاکٹر صاحب کو بلانا چاہتا ہوں, لیکن ساتھ میرا پروڈیوسر کہتا ہے سر ایک کام کریں, آج شہرز المرود کو بلا لو, انہیں پرام وار دیتا نے. سر اب دیکھیں نا, آپ اتنا زیادہ آپ کے اوپر بمبارمنٹ ہے. دیکھیں میں بھی شکین مانے دعا بات کر رہی تھی, اس کو میں فیلنگز مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کتنی دکھی ہے کہ جی میں چھوڑ دیتی ہوں. یعنی دیکھیں نا, کسی ملک کے اندر آپ اپنی رائے چھوڑ دیں ابیوز کی وجہ سے, گالیوں کی وجہ سے, اور یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی کل مجھے ایک دوست کا فون آیا, اس کا بچہ گاڑی پہ بیٹھ کے کراچی کے اندر جا رہے ہیں, تو آگے سے روڈ خراب تھی, تو کہتا ہے پاپا یہ نواشی نے روڈ خراب کر دی. اب اس نے کہا کہ مجھے اس نے فوری فون کر کے کہا, اس نے کہا میرے بچے سے بات کرو. پھر میں نے کہا اچھا بیٹا کیا ہوا ہے, کہتا ہے انکل یہ نواشی نے روڈ خراب کر دیا ہے. اچھا فون اس سے بچے سے بند ہوئے تو میں نے اسے کہا یہ کیوں کہہ رہا ہے,
کہتے میں سے پوچھا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو، اس نے کہا مس ہمیں بتاتی ہے کراچی کی سڑکیں ایگزیکٹلی خراب کر، یا ہماری جو ٹیچر ہے وہ ہمیں بتاتی ہے. اب آپ اندازہ کریں، دیکھیں نا ٹیچرز اس کام میں لگ جائیں کہ جی کہ جناب ایک نجات دہندہ دنیا میں آیا ہے، اس نے آپ کو اور آپ اس بات کو سوچے بھی نہیں کہ آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں ہمارے سابق وزیر اعظم تشریف لے گئے، انہوں نے اعلان کیا میں ترکی کا، ملیشیا کا اور پاکستان کا ٹی وی چینل بنانے لگا ہوں. دونوں ملکوں نے کہا بھائی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بارے میں وہاں پہ کہنے والے، بھائی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے. لیکن یہ جو پاپولزم ہوتا ہے نا، دیکھیں سائفر سے لے کے جہاں بھی چلے جائیں، ساتھ آپ نے سنا تھا نا قاسم سوری صاحب کیا کہہ رہے تھے، آپ مذہبی ٹچ بھی ہو تھوڑا اسلامک ٹچ، یعنی آپ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں ٹو گیٹ پاپولیرٹی. اس کے لیے پھر جھوٹ سا جو بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جی ٹھیک ہے آپ اصولوں پہ پھر نہیں رہتے، پھر آپ نے پاپولیرٹی لینے کے لیے ہر کام کرنے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو کئی دفعہ سیاستدان زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھاتے نظر آتے ہیں، ذرا کبھی پوچھیے گا میں نے منتخب ہونے کے بعد وہ کبھی ملے پبلک سے؟ یعنی یہ آپٹکس ہے نا ساری، جاتے ہوئے پیٹرول پمپ پہ رک گئے، وہاں سے غریبوں کا حال پوچھا، مطلب ساتھ کیمرہ مین بھی ہوتا ہے، کیمرہ مین بھی ہوتا ہے. حتیٰ کہ دیکھیں نا ہیلی کاپٹر کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی ویڈیو بنا کے وائرل کی جا رہی ہے. بھائی نماز آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہو، مجھے آپ نے نماز دکھا کے کیا لینا ہے؟ یہ سارے وہ ٹیکٹس ہیں جو میرے خیال میں پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہیں. لیکن میڈیا پہ اگر ڈسکورس بہتر ہوتا تو سیاستدان یہ سب کرتے رہتے. گائیڈنگ پرنسپل تو تھا نا ایک. اب مشکل کام ہے. آپ کو دیکھیں نا، آپ سوشل میڈیا پہ کتنی زبردست بات ایک بندہ لکھتا ہے کہ خان صاحب کو آنے میں بجلی 1 روپے کی ہوگی، یہ اٹریکٹ کرتی ہے نا، وہ آپ کی ڈائلاگ ختم کر دیتا ہے. خان صاحب آئیں گے، بھائی مراد سعید کی اس کی تقریر کو پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. میرا خان آئے گا، $200 ارب لائے گا، 100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گا، لائے گی، منہ پہ مر گی. آپ لہذا کریں نا، یعنی آپ نے کیا کچھ کیا ہے. آپ کو پتا کتنے ہزار ارب آپ کے اوپر خان صاحب کی حکومت میں قرضہ چڑھا، انٹرنیشنل قرضہ سب سے زیادہ چڑھا ان کے دور میں. لیکن عام آدمی سے بات کر کے دیکھیں کہ جی خان قرضوں سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے. بھائی جب آپ اتنا جھوٹ بولیں گے، میں نہیں کہتا PMLN میں خرابیاں نہیں ہیں، پیپلز پارٹی میں خرابیاں نہیں ہیں، سب میں خرابیاں ہوں گی، لیکن آپ نے کبھی سنا چین کو کہ وہ امریکہ کو للکار رہا ہو؟ اس وقت دنیا میں سپر پاور کی جنگ کون لڑ رہا ہے؟ ایک چین ہے، ایک امریکہ ہے. یہی ہے جی ڈاکٹر صاحب. اب کبھی چین کی کسی لیڈرشپ کو آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن میں ڈونلڈ لوں تو میں چھوڑوں گا نہیں؟ یہ مولا جٹ اپروچ نہیں، یہ چلتی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے، پولیٹیکل بات آ گئی درمیان میں. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، سعودیہ بات کرنے کو تیار نہیں، قطر بات کرنے کو، حالانکہ آپ پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے، کوئی نہ کوئی درمیان میں آ سکتا ہے بھئی اس ٹینشن کو ختم کریں، اس ماحول کو بہتر کریں، لیکن کوئی گارنٹی اس لیے دینے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے کیبنٹ میں بیٹھ کے حکمرانوں کو گالیاں دی ہیں، آپ محمد بن سلمان کے اس ابائے کے اوپر جو ہے اپنی بیان بازی کرتے رہیں. یعنی آپ اس حد تک اپنی پاپولیرٹی کے لیے ہو جائیں کہ جب آپ سچ جھوٹ کو مکس کر دیں. اب کیا اس دور میں کیا جا سکتا ہے؟ میڈیا اس وقت آپ سمجھیں کہ ہاسٹیج بنا ہوا ہے. اس وقت آپ کے اوپر جو ہے وہ اتنا قبضہ ہو چکا ہے سوشل میڈیا کا کہ آپ پروگرام کرنے لگتے ہیں، آپ کا پروڈیوسر کہتا ہے سارے اس پہ پروگرام نہ کیجیے. کیوں کہ جو ڈیبیٹ وہاں چل رہی ہے، وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس کو یہاں کیری کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے. آپ پروگرام میں صرف آج اتنی سی بات کر کے دیکھ لیں کہ جی سیاستدانوں، میں نے خاتون سے پوچھا لبرٹی میں ایسے مائک اس کے آگے کر کے، میں نے کہا جی آپ بتائیے کہ جب انہوں نے اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان کیا تو میں نے کہا جی کیا خان صاحب کو پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ کے کردار ادا کرنا چاہیے؟ انہوں نے مجھے بڑی گندی سی ماں کی گالی دی، تم ہوتے کون ہو خان کو بتانے والے کہ وہ جا کے اسمبلی پہ بیٹھے، وہ لعنت بھیجتا ہے اسمبلیوں کے اوپر، یہ گندی اسمبلیاں ہیں. تو عفت صاحب اس پہ کیا ویو ہے؟ وہ تو خواتین کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ان سے بھی گالیاں کھا چکے ہیں. ایسا ہی ہے، اور یہی تو میرے خیال سے خان صاحب کا سکسیس ہے. So it's not gender oriented. No, not at all. میں نے اگین کہا کہ انہوں نے ماڈل بہت اچھا چوز کیا کہ وہ مردوں کا بھی فیوریٹ، کہ they want to be him، کہ وہ شہزادیاں مرتی تھیں، اب کیا بندہ ہے تیری، اور عورتیں کہ ہائے کتنا پیارا ہے. اچھا یہ اس کو بھی تھوڑا سا مجھے اجازت دینا آپ کو، اس ماڈل کو بھی اگر آپ چیک کریں. یہ کہتے ہیں جی خان صاحب بطور سٹار بہت پاپولر تھے. سر 2002 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، 97 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. خان صاحب میاں والی کی سیٹ ہار گئے تھے. ان کا کم کارڈیشین شو شروع ہو گیا نا ہر چینل پہ، صبح سے شام تک ہی واز لائیو. یہ جو فلم بنی تھی خان صاحب کے اوپر، جو وہ چمیلی آئی تھنک، وہ کس لیے بنائی گئی تھی؟ مجھے ایک بات بتائیے، ایک فرد آتا ہے وہ ساری سیاست کو للکارتا ہے، سب کو چور کرا دیا گیا، ایک کو ہیرو بنایا گیا. بہت پروجیکشن